حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اچھا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا علم دیا تھا۔ جو بھی فتنے آنے والے تھے ان کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت علم رکھتے تھے، اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جس جنازے پر وہ نہیں جاتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنازے پر نہیں جاتے تھے، اور وہ پہلے ہی پوچھ لیتے تھے کہ کیا عمر جنازے پر، کیا حذیفہ جنازے پر گیا ہے؟ تو اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پر نہ جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں جناتے تھے، کیونکہ منافقوں کا اور قیامت تک آنے والے فتنوں کا علم تھا ان کے پاس۔ تو اب کسی مسلمان کی جو ہے نا وہ پردہ فاشی بھی نہیں کرتے تھے، پردہ پوشی بھی کرنی تھی، کیونکہ منافقوں کا علم بھی تھا ان کے پاس۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں اور شر میں مبتلا تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ خیر لے آیا جس پر ہم ہیں، اور آپ کو لے آیا، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے جس طرح پہلے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ، اللہ کی کتاب سیکھو اور جو اس میں لکھا ہے اس کی پیروی کرو، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہوگی؟ فرماتے ہیں، مجھے فکر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شر کے بعد کوئی خیر ہوگی؟ دوبارہ سوال کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، تلوار کے بعد کچھ باقی بچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، امارت ہوگی، اور ایک روایت میں ہے جماعت ہوگی، عیب پر اور مکر و فساد پر صلح ہوگی۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دوبارہ سوال کیا، مکر و فساد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے، میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ طریقہ اختیار کریں گے اور میرے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ چنیں گے۔ تم ان لوگوں میں بھلائی بھی دیکھو گے اور برائی بھی، اور ان میں ایسے آدمی کھڑے ہوں گے جن کے دل انسانوں کے جسموں میں شیاطین کے دل ہوں گے۔ خدا کی قسم، یہ وہی زمانہ ہے۔ آج انسانوں کے دلوں میں شیاطین کے دل ہیں، دل تو ہے لیکن وہ دل انسانوں والے نہیں، شیطان ہیں، ان کے دلوں میں شیاطین کے دل ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی تھی، اور آج دیکھو سچ ہو رہی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، مکر و فساد پر صلح کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دل اس بات کی طرف نہیں لوٹیں گے جس پر وہ ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو میں نے دوبارہ سوال کیا، اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اندھا بہرا فتنہ ہوگا۔ تو میں یہ اندھے بہرے فتنے کی وضاحت کرتا ہوں، پہلے میں اس کی وضاحت کر لوں تھوڑی سی آپ لوگوں کو، کہ کچھ لوگوں کو جب تک وضاحت نہ دی جائے بات سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں کے دل اس بات کی طرف نہیں لوٹیں گے جس پر وہ ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے،
اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو بھی ان کے فرمان ہے وہ سچ ہے، حق ہے، قرآن حق ہے، سچ ہے، مانتے ہیں اس بات کو، لیکن نماز قائم نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو ہمارے دل اس بات کی طرف نہیں لوٹ رہے جس پر ہم ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم مان رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، ہم مانتے ہیں زکوٰۃ دینی ہے، لیکن دے نہیں رہے۔ اب میں اندھا بہرا فتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھا بہرا فتنہ ہوگا، جہنم کے دروازوں پر بلانے والے کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات قبول کرے گا اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے الہ کے رسول ان کی وضاحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے ہوں گے اور ہماری زبان بولتے ہوں گے۔ آپ کبھی جائیں نا، یہ اپنا جو لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا، اسٹار میکر ہو گیا، لائکی ہو گئی، اور بھی کچھ ایپس ہے، بیگو اور پتہ نہیں مطلب لڈو بڈو، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی ایپس وغیرہ آئی ہوئی ہیں، تو ان پر آپ جائیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر لوگ انویٹیشن بھیجتے ہیں، وہ روبوٹ بیٹھے ہوتے ہیں، کمپیوٹر انہیں کہتے ہیں کمپیوٹر، وہ مختلف زبانوں میں آپ کے پاس جو ہے نا وہ انویٹیشن بھیجتے ہیں۔ عربی ہوگا تو عربی کے پاس عربی میں انویٹیشن جائے گا، اردو بولنے والا ہوگا اردو میں، انگلش میں بھی آتے ہیں، وہ داد دیتے ہیں گانا گانے والے کو، اور جو ہے نا مطلب وہ کون ہے، وہ یہی ہے، یہی اندھا بہرا فتنہ ہے، وہ یہی ذکر ہے، اندھا بہرا فتنہ ہوگا۔ میں تو گیا وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا ہوئے ہوئے تماشا لگا ہوا ہے، فتنے۔ اچھا دجالی فتنہ، یہ دجالی فتنہ ہے، یہ دجال کا نظام ہے، یہ دجال کا پلیٹ فارم ہے۔ ہوئے ہوئے اور اس میں عورتیں زیادہ ہیں، فحاشی پھیلا رہی ہیں۔ یہ کیمرہ بھی ایک آنکھ والا دجال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر مجھے وہ دور مل جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ چمٹ جاؤ، امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے اور تمہارا مال ہتھیا لے، تب بھی اس کی اطاعت کرو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول اگر مسلمانوں کو کوئی جماعت اور امیر نہ ہو تو اچھا امیر سے مراد کیا ہے؟ امیر سے مراد خلیفہ ہے، امیر المومنین، بادشاہ، خلافت ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر کوئی ان کا امیر نہ ہو اور کوئی جماعت نہ ہو، کوئی خلیفہ نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک جنگل میں ایک درخت کے کونے میں جا کے بیٹھ جانا، اور حذیفہ جب تمہیں موت آئے تو وہ درخت کی جڑیں تمہارے منہ میں ہو اور وہ درخت کے پتے اور وہ جڑیں کھا کے گزارا کر لینا۔ تو میرے بھائیو دوستو یہ وہی فتنوں کا دور ہے، یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔